اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والدین سے اچھا سلوک کرنا واجب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ پھانٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور حجت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یعنی تیرے پروردگار نے پکا حکم، قطعی امر، اٹل فیصلہ دے دیا ہے۔ اس حکم میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب اور ضروری ہے، اور غیر اللہ کی عبادت منع ہے، اور یہی برحق ہے۔ پھر اس سے بالکل متصل ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان دونوں ماں باپ میں سے ایک عورت یعنی ماں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اٹل فیصلہ اور قطعی حکم دیا ہے کہ تم نیکی کرو یا تم ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ اور ان سے حسن سلوک رکھو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم کے بعد والدین سے نیکی کرنے کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں اس کے وجود کو پیدا کرنے کے ظاہری اسباب ہیں۔ والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت سے بھی قریب تر ہے۔ اس کے پیش نظر ان کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت اور ان دونوں کا خاص خیال رکھنے کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ان دونوں کے شکریہ کو بھی اپنے شکریہ کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، اور یوں فرمایا ہے اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، عِندَكَ معنی ہے کہ وہ دونوں تیری حفاظت و کفالت میں ہیں۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ اس سے مراد ان کی دونوں حالتیں ہیں، یعنی دونوں ہوں یا ان میں سے ایک ہی ہو۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع بیان کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی کم درجہ کوئی الفاظ اور والدین کی نافرمانی میں سمجھتے تو ان کو بھی حرام کہہ دیتے۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان سے ناپاکی یعنی پیشاب بہانہ صاف کر رہا ہو تو انہیں اف تک نہ کہنا، جس طرح وہ تجھے پیشاب بہانہ صاف کرتے ایسا نہ کہا، اور انہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھنے کے متعلق خبردار کر رہا ہے کہ جب بچپن میں تم چھوٹے تھے تو یہ تمہارا بہانہ پیشاب صاف کیا کرتے تھے تو بڑی شفقت سے کرتے تھے۔ اگر آج وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، اگر تم ان کا صاف کر رہے ہو تو اپنے ناراض نہیں ہونا اور نہ ہی انہیں ڈانٹ پھانٹ کرنی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا یعنی انہیں کسی ایسے کام سے مت ڈانٹنا جو وہ کرنا چاہیں اور وہ کام تجھے اچھا نہ لگے۔ ڈانٹ پھانٹ کرنے اور سختی کا اظہار کرنے کے لیے مترادف الفاظ ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے معافی والے ہیں۔
ان کے سامنے بلند آواز میں چلا کر بات نہ کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی لطیف، نرم، خوبصورت اور ملائم بات کر، جس قدر بھی ممکن ہو ان کے سامنے بات کی لطافت اور مٹھاس کا اظہار کر، جس میں مکمل ادب، احترام، حیا اور واضح داری شامل ہو۔ محمد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ تجھے آواز دیں تو یوں کہہ، لبیکما و سعیدکما، میں حاضر ہوں، سب سعادتیں تمہاری ہی بدولت ہیں۔ اس کے معنی میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اے میری امی جان، اے میرے ابا جان کہہ کر بلائے، ان کے نام لے کر آوازیں مت دے اور نہ ہی ان کو کنیت سے پکارے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، سعید بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے ایسے عاجزی سے پیش آ جیسے کوئی غلام اپنے سخت گیر اور سخت درشت گو مالک آقا کے سامنے اظہار عاجزی کرتا ہے۔ من رحمہ، یعنی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے ان کے بڑھاپے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے یہ مطالبہ اس شخص سے ہو رہا ہے جو کل اپنے بچپن میں پوری مخلوق میں سے ان دونوں کا سب سے بڑھ کر محتاج تھا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یعنی ان کے لیے 10 دعا دراز کر، اگرچہ دن رات میں 5 بار ہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی دائمی رحمت کا سوال کر۔ اور یہ سوال اس صورت میں ہے جب وہ دونوں مسلمان ہوں۔ کما ربیانی صغیرا، یعنی جس طرح انہوں نے رحمت محبت سے میری بچپن میں تربیت کی تھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے والدین کے معاملے میں اتنے مبالغہ سے بیان کیا ہے کہ اہل تقوی کے رونگ کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی توحید اور اپنی عبادت کو حکم دیا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی والدین سے احسان کرنے کا بیان شروع کر دیا ہے، پھر ان کے معاملے میں اتنی تنگی اور اسرت کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ان کے سامنے ایک ادنا سا الفاظ بھی بولنے کی رخصت نہیں دی جو پریشان ہونے والے کی طبیعت سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایسے مواقع پر ڈانٹ پانٹ ہو سکتی ہے اور ایسے حالات بن جاتے ہیں جن پر انسان صبر بھی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے سامنے عاجزی اور اکثاری کا بھی حکم دیا ہے، پھر آخر میں ان کے لیے دعا کرنا اور رحمت سے پیش آنے کو حکم دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں انسان کو مکلف ٹھہرایا ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں جو صحیحین اور دوسری کتب احادیث میں ثابت شدہ، اور یہ احادیث کتب احادیث میں مشہور و معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے ہم اپنے والدین کا احسان نہیں چکا سکتے، جتنی شفقت سے، محبت سے انہوں نے ہمیں پالا، ہمیں جوان کیا، ہماری ضروریات زندگی پوری کی، اپنی خواہشوں کو ختم کر کے ہماری خواہشوں کو پورا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں گناہ ہو گئے ہیں، جو نافرمانیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی ان کی خدمت کی ہے، اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کوئی ایسا الفاظ، ایسا رویہ جن کی وجہ سے ہمارے رویے کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ جن کے والدین دنیا میں ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے اور اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر وقت پڑھنا چاہیے، میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، جو اس میں غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اللہ
تیری بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ ہم نے جو سنا پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔